الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. ایک بار مزید اب تھک تو نہیں گئے؟ چلے ایک بار پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جتنی محبت ہے آج ساری جمع کرنی ہے، توجہ رکھنی ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے محبوب پاک سن رہے ہیں. ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، بس آپ نہ تھوڑا توجہ کا میٹھا نہیں ڈالتے. کبھی آپ تھوڑا توجہ کا، محبت کا، یقین کا، عقیدے کا میٹھا اور ڈال دیا کریں نا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. کیونکہ یہ تو پہلے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہیں. آپ تو حضرت جی پڑھتے ہوئے نا شرما جاتے ہیں. تو کبھی وہ بھی وقت تھا کہ ہمارے بڑے پڑھ کے کیا کہا کرتے تھے؟ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ آج کرم ہو گیا کہ ان کا نام لینے کا موقع مل گیا، لیکن آپ شرما جاتے ہیں حضرت. شرمانا نہیں ہے حضرت، یہاں شرمانا نہیں. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ہیں ٹھیک ہے جی، ایک بار جی، ٹھیک ہے، کسی نے شرمانا نہیں ہے، پوری توجہ اور پوری محبت کے ساتھ ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، بس اپنی عادت بنا لیں کہ کہنا نہ پڑے. یہ دیکھیں نا، جیسے اب آپ نے پڑھا ہے، بغیر کئی ایسے پڑھا کریں. جیسے خطیب صاحب نے ختم کیا صلو علیہ وسلم، گونج پڑ جائے. اور میں حالات کتنے خراب ہیں حضرت، تیل 300 سے اوپر گیا، نیچے آیا، پھر اوپر جا رہا ہے حضرت. وہ پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا حضرت. آٹا نہیں ہے، مہنگائی کتنی ہے، ایک یونٹ 50 روپے کا ہو گیا حضرت.
تو حضرت کبھی جستجو تو کریں نا، کبھی پتہ تو کریں کہ یہ سب کیوں ہوا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرت اگر پتہ بھی کرتے ہیں تو جن سے پتہ کرنا ہے ان سے آپ کرتے ہی نہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ کبھی قرآن پاک میں آپ اس چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ کیوں حالات خراب ہو رہے ہیں اتنے۔ آپ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، اور بھائی ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، اکثر و بیشتر پروگرام تو پہلے پلانٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تینوں گالاں بھی کڑنیاں نہیں، ہو سکتا میں تیرے تے پانی بھی روڑنا، ہو سکتا میں تیرا گلمہ بھی پڑھ لا، سب پہلے ہوتا ہے بھائی، پیسے ملنے ہیں نا، پروگرام انہوں نے چلانا ہے۔ آپ قرآن پاک سے پوچھو کہ کیوں یہ حالات بن گئے، تو اگر کبھی پوچھو گے نا تو قرآن پاک آپ کو اس کا پہلا جواب یہ دے گا، یہ حالات اور معیشت اتنی تنگ کیوں ہوئی، پھر قرآن کیا جواب دے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیں، جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے پھر اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں ایک آپ کے ذہن کے حوالے سے ایک بات کر رہے ہیں، جو باتیں ہم نے آپ کی زبانوں سے سنی، جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ میں حضرت پی ٹی آئی یا نون لیگ ہم ان جھگڑوں جمیلوں میں نہیں پڑتے، نہ میں نے کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ نظر کیا ہے، آپ میرے محبوب پاک کی امت ہو حضرت۔ اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے حضرت، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے اپنی اور آپ کی اصلاح کی کوشش کر۔ میں ویسے بات کرنے لگوں کیونکہ بات ہوئی نا تو میں اس حوالے سے بات کرنے لگوں کہ حضرت جی اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ، کوئی اور ماہر معاشیات لے آؤ، کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ۔ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے وہاں اسد عمر یا اسحاق ڈار یا کوئی ماہر معاشیات کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو معیشت کا بند دروازہ ہے نا، یہ آپ نے اور میں نے خود کھولنا ہے حضرت، یہ کسی سے نہیں کھولے گا حضرت۔ آپ کے دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے دروازے کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن کھل پتہ کیوں نہیں رہا؟ چابی میں دندے نہیں ہیں حضرت۔ اپنی اپنی چابی میں ایک دندہ فجر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں ظہر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عصر کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں مغرب کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عشاء کا ڈالیں، 5 دندے یہ ہو گئے۔ ایک دندہ اس میں تلاوت قرآن پاک کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں ذکر الہی کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں درود پاک کا ڈالیں۔ اپنی اپنی چابی میں 8 دندے ڈالیں اور کھولیں اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے حضرت ہیں۔ تو باقی آپ حضرت کہیں کہ وہ کھول لے گا یا وہ کھول لے گا تو وہ ٹھیک کر لے گا، وہ ٹھیک کر لے گا، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا باہر بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر کیا کریں، اور جب محفل میں آئیں تو جب جب موقع ملے درود پاک پڑھنے کا پڑھیں، جب جب موقع ملے اللہ کے ذکر کا ذکر کریں حضرت۔ جو دین ہے حضرت وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں جہاں میں جا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیڑھیاں چڑھ کے گیا۔ اب ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے اونچائی پہ چڑھنا ہے نا، آپ نے اونچائی پہ چڑھنا تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اونچائی پہ یہ کہتے ہوئے چڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتھے بھی دھیان اللہ وال رکھنا ہے حضرت۔ جب آپ نے نیچے آنا ہے تو دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین کہہ رہا ہے ادھر کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین تو یہ کہہ رہا ہے ہر وقت رکھنا ہی اللہ کی طرف توجہ ہے۔ کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا، گھر سے باہر جانے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنے کی دعا، مطلب کہ دھیان تو اللہ ہی دی طرف رکھنا ہے۔ یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کریں گے، اور یہاں میاں محمد بخش صاحب پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ قربان جان اول حمد ثنا الہی
اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے تو ہار گئے ہیں، ہم اس لیے تو ہار گئے ہیں کہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. یہ ایک بزرگوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اپنی بچی کو لے کے نہ کہیں مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اور آپ اور میری طرح کے ابو جی نہیں تھے کہ جنہوں نے کوئی تربیت ہی نہیں کی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو ہوتا کیا ہے، ابو کا کام کیا ہے، ابو کی ڈیوٹی کیا ہے، ابو نے کیا کیا کرنا ہے. وہ اس ابو کو پتہ تھا کہ ابو کیا ہوتا ہے، ابو کی ڈیوٹی کیا ہے. مثلا میرے پاس نا اکثر جمعے میں احباب اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور میں حیران ہوں حضرت، حضرت اس کو دم کر دیں یہ کی ہوا ہے حضرت موبائل نہیں چھڑدا. اگر موبائل لیں تو رونے لگ پڑتا ہے زمین کے اوپر. جناب یہ جو ہے نا، یہ جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں ولن لگ پڑتا ہے، یہ تو سوتا ہی نہیں موبائل کے بغیر، اس کو دم کرے. تو میں کہتا ہوں یار اس کو چھوڑ، ادھر ابو تجھے دم کروں، کیونکہ اس کو موبائل دکھایا کس نے، تو نہیں دکھایا. ہاں اب سائنس کہہ رہی ہے کہ حضرت بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے نا، جس کی کاپی کرتا ہے، وہ اس کا باپ ہے حضرت، وہ اس کا باپ. اب ہمارے بچوں نے حضرت ہمارے ہاتھ میں کب قرآن پاک دیکھا ہے کہ وہ بھی پکڑ لیتے ہیں؟ دیکھا کبھی؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمارے ہاتھ میں سورہ یاسین دیکھی ہے کہ وہ بھی پکڑ لیتے؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمارے ہاتھ میں سورہ رحمان دیکھی ہے حضرت؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمارے ہاتھ میں سورہ مزمل یا درود تاج یا درود لکھی یا دعائے جمیلہ یا 5 سورہ دیکھا کبھی حضرت؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمارے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں مصلے پہ کھڑے ہو کے روتے دیکھا ہے حضرت؟ کیا دیکھا ہے؟ امی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہی دیکھا ہے، ابو کے ہاتھ میں بھی موبائل ہی دیکھا ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا شے ہے، امی آئے تو موبائل، ابو آئے تو موبائل، ماموں آئے تو موبائل، ممانی آئے تو موبائل، خالہ آئے تو موبائل، خالو آئے تو موبائل، چاچا آئے تو ہاتھ میں موبائل، تایا ابو آئے تو ہاتھ میں موبائل. پتہ نہیں کیا یہ شے ہر بندے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا حضرت. اللہ ابو کا کام تو یہ تھا کہ اس کو قرآن پکڑ کے دکھاتا حضرت، تاکہ وہ بھی قرآن پاک پکڑتا. ابو کا تو کام تھا کہ اس کو مصلے پہ کھڑے ہو کے دکھاتا تاکہ وہ بھی مصلے پہ کھڑے ہوتا. ابو کا تو کام تھا اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اس کو دکھاتا تاکہ وہ بھی پکڑ لیتا حضرت. ابو کا تو کام تھا اس کو تلاوت کر کے نا روتے ہوئے دکھاتا تاکہ اس کا بھی دل کرتا یار یہ کون سی کتاب ہے، جب ابو پڑھتے ہیں رونے لگ پڑتے ہیں. ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا حضرت. اور آج کیا ہے، دم کروانے آ جاتے حضرت، دم کرو، موبائل نہیں چھوڑتا. میں کیا دم کروں اس کو حضرت؟ دم تو آپ نے خود ہی اس کا نکال دیا ہوا ہے حضرت، میں اس کو کیا دم کروں حضرت؟ میں اس لیے کہتا ہوں اس کو چھوڑ بھائی، تجھے میں دم کرتا ہوں، شاید اب بھی تجھے عقل آ جائے اور تجھے سمجھ آ جائے کہ میں باپ ہوں اور باپ کے فرائض کیا ہیں، باپ کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، باپ ہوتا کیا ہے، باپ کو کرنا کیا ہے، باپ نے اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بیڑا گرک تو ان کا ہم نے کیا ہے. تو لکھا ہے کہ وہ بزرگ علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، ان کو پتہ تھا تربیت کیا چیز ہوتی ہے حضرت. انہوں نے تربیت کر رکھی تھی. وہ لے گئے مچھلیاں پکڑنے. اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے، وہ پکڑ کے نہ اپنی بچی کو دیتے کہ اس کو رکھو. وہ جو برتن ساتھ لے کے آئے تھے مچھلیاں ڈالنے کے لیے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول. بچی نے مچھلی کو دیکھنا اور پانی میں واپس. اب ان کو نہیں پتہ پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کو یہ ہے کہ میری بیٹی مچھلیاں جمع کر رہی ہے. جب کافی وقت گزر گیا، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو پوچھتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئیں. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی، کدھر گئی؟ انہوں نے کہا میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا میں نے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تو پانی میں واپس پھینک دے. انہوں نے کہا میں نے تو پھینک دی. انہوں نے کہا وجہ؟ اب ذرا سنیے گا حضرت، جس کی کسی نے تربیت کی تھی. وہ بچی کہتی ہے بابا آپ روز صبح سارے گھر کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اب روز صبح ہمیں بٹھا کے درس نہیں دیتے کہ بیٹا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا روز صبح بٹھا کے ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں
کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ. وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. انہوں نے کہا چل بیٹا ادھر تک تو ٹھیک ہے, وہ مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سایہ ہے, کسی نے تربیت کی تھی. وہ بچی کہتی بابا مچھلیاں اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہیں اللہ یہ جتنی خرابیاں آئی ہیں صرف اس لیے آئی ہیں کہ ہم غافل ہو گئے ہیں. اللہ حضرت جی یہ اس کی کروی حدیث پاک کا مفہوم ہے, درخت غافل ہو تو آری, یہ تو کرم ہے جی اس کا 30 35 40 سال ہمیں غفلت میں گزر گئے ہیں, آری نہیں ہوں چلو آشڑی کی دے ساڑھے دے. یہ تو اس کی کریمی کا معاملہ ہے, نہیں تو باقی نہیں کسی کو برداشت کیا جاتا. جو غافل ختم کرو, درخت غافل ہوا کسی کے دل میں ڈال دیا جاتا بڑھو انو پڑھ کے. یہ تو ہم ہیں حضرت بار بار جن کو موقع دیا جا رہا ہے, جن کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے, جن کو بار بار موقع دیا. اسی لیے تو میرے حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. بے وفائی ہے نا حضرت. میں چلو ایک سوال آپ سے بھی کرنے لگا ہوں حضرت. ویسے میں نے آج تک پاکستان جو بندہ لبا کوئی نہیں جی, یا میری گاڑی کی ریڈنگ باہر آ کے پڑھ سکتے ہیں, 1,58,000 حضرت, اور یہ تقریباً 5ویں یا 6ٹھی گاڑی ہے حضرت, اور پیچھے بھی جتنی چلی ہیں سب اتنی چلی ہیں تقریباً حضرت. آپ اسے حساب لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتنا کا سفر کیا ہوا ہے. پاکستان کا کونا کونا ہم نے چھان مارا ہے حضرت. ویسے مجھے آج تک کوئی نہیں بندہ ملا حضرت, ہو سکتا ہے ادھر کو مل جائے. اگر کوئی بیٹھا ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اپنی زیارت کروانا حضرت, کہ جس کو حضرت جی کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو, اور جس جگہ سے شادی کا کارڈ آیا ہو نا, ناراضگی بھی کوئی نہیں, آپ اس دن بیمار بھی نہیں تھے, آپ کی اس دن مصروفیت بھی کوئی نہیں تھی, آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے. ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے نا تو فیملی میں جو کوئی بڑا ہوتا ہے نا, یا فیملی کی بڑی, تو کیا کہتے ہیں, ایک تے جاؤ کارڈ آیا ہے, وہ ایک جنا تے جاؤ, بلکہ ہو ہی نہیں سکتا سارے نہ جائیں حضرت. فیصل آباد سے کارڈ آئے گا فیصل آباد جائیں گے, گوجرانوالا سے کارڈ آئے گا گوجرانوالا جائیں گے, شیخو پورہ سے کارڈ آئے گا ود فیملی شیخو پورے جائیں گے. ایک کارڈ پہ لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, راول پنڈی, لالا موسیٰ, جیلم, کھاریاں, شیخو پورہ, قصور, ہم شادی کھانے. لیکن روز ہمارے محلے میں اللہ کا گھر ہے, ہمیں 5 کارڈ آتے ہیں, کوئی بھی نہیں آتا حضرت. لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. بے وفائی ہے نا جی. میں ویسے کہہ سکتا کیسا دور ہے, بندے کو ہاں, اللہ پاک کو نہ, بندے کو ہاں, اللہ پاک کو نہ. حالانکہ وہ بندہ کیا ہے تیرا, نہ تیرا خالق ہے, نہ مالک ہے, نہ رازق ہے, نہ دن اس کی مرضی سے چل رہا ہے, نہ رات اس کی طاقت سے آ رہی ہے, ہوا وہ نہیں چلا سکتا, بارش وہ نہیں برسا سکتا, تیری صحت کا, تیری زندگی کا, کسی چیز کا وہ مالک. وہ بندے کو اتنی قدر, وہ تیرا اللہ ہے, آسمان اس کا ہے, زمین اس کی ہے, پھل اس کے ہیں, سبزیاں اس کی ہیں, ہوا وہ چلا رہا ہے, روشنی اس کی ہے, سورج اس کا ہے, چاند اس کا ہے, تارے اس کے ہیں, گوشت اس کا ہے, اس کا دودھ اس کا ہے, تو اس کا ہے, تیری زبان اس کے بلوانے سے بول رہی ہے, تیری آنکھیں اس کے دکھانے سے دیکھ رہی ہیں, تیرے کان اس کے سنوانے سے سن رہے ہیں, تیرا دل اس کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے. اس کو نہ, اور وہ بندہ جو ہے ہی کچھ نہیں, اس کو ہاں, کیسی بات ہے حضرت. اچھا میں نے تو اس طرح کے مناظر بھی دیکھے ہیں حضرت. میں ایک نا نکاح پڑھانے کے لیے چلا گیا حضرت, تو نکاح میں نے پڑھا لیا, کھانا وغیرہ میں بہت کم کھاتا ہوں حضرت جی. وہ میں نکلنے لگا تو وہ جنہوں نے مجھے نکاح کے لیے بلوایا تھا نا, وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ دیں. میں نے ان کو کہا نہیں حضرت مجھے کوئی نہیں, میں کلّا میں نے کی ہو جانا ہے. وہ کہنے لگے نہیں حضرت آپ اکیلے جائیں, مجھے بڑا کچھ ہوگا. میں نے کہا حضرت آپ کی بچی کی بارات آئی ہوئی ہے, آپ مہمان دیکھیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا میں گاڑی تک. وہ حضرت ہم میرج ہال سے نا سیڑھیوں کے قریب وہ ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا, تو آ کے نا ان کو کہتا ہے حضرت بڑی معذرت, میں گھر سے تو وقت پہ چلا تھا لیکن وہ راستے میں کوئی ٹریفک کا مسئلہ بن گیا تو میں نا ذرا نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے, آپ جا کے کھانا کھائیں حضرت. وہ چلا گیا. اب میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا وہ آؤ بندے, تو آ بھی گیا ہیں, صرف لیٹ ہی آئے ہیں نا,
تو بندے کو معذرت کرنے آتا ہے وہ چلیا 40 سال 35 سال 30 سال 36 سال 26 سال 25 سال 15 سال 16 سال تیری عمر ہو گئی ہے، کب سے تجھے تیرا اللہ روز 5 بار اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تو کبھی نہیں آیا، کبھی کی اس سے بھی معذرت؟ بتاؤ تو صحیح نہ حضرت جی، لوگوں کا اتنا پروٹوکول کیوں، اور اس ذات کو ہم کیوں بھلائے بیٹھے ہیں حضرت؟ بندے کی دعوت اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت آپ کے لیے کیوں اہمیت نہیں رکھتی کوئی بھی حضرت؟ بندے کے بلانے پہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ سن ٹبرے گاڑی رینٹ پہ کرا کے نئے کپڑے پہن کے کیوں چلے جاتے ہیں حضرت؟ اس کے بلانے سے آپ کیوں نہیں آتے حضرت؟ اللہ وہاں آپ جا رہے ہیں پیسے بھی دے کے آئیں گے، جس گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اس کے پٹرول کا خرچہ بھی دے کے آئیں گے، لیکن یہ وہ گھر ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات حضرت ہے۔ تو آ تو صحیح اس گھر میں، تو آ تو صحیح اس گھر میں، تو آئے گا خالی خالی تجھے بھیجیں گے نہیں۔ میرے حضرت صاحب نا بزرگوں کی ایک تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میرے حضرت صاحب پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بندہ کسی وڈے دے کر جائے تو پھر وہ شے بھی وڈی دے کے بھیج دینا۔ یہ گھر کس کا ہے حضرت؟ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے پتر نہ اسد عمر کو ٹھیک ہونا جے کام تے نہ اسحاق ڈار کو ٹھیک ہونا جے، یہ آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے سادہ اللہ اس پہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن چلو میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے سادہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ نہیں یہ بڑا خوبصورت نام ہے ہماری تاریخ میں نا، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ علیہ قادریہ شریف میں بہت بڑا نام ہے حضرت۔ اور شجرہ شریف پڑھا جائے تو آپ اس حوالے سے حضرت مولا مشکل کشا کے پوتے مرید ہیں حضرت، آپ ڈائریکٹ امام حسن بصری کے مرید ہیں حضرت۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ بیعت بھی کی اور توبہ بھی کی ہے حضرت۔ اور لکھا ہے حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اسم ذات تلقین کیا اللہ۔ ویسے تو حضرت خود بھی یہ اسم پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن اگر کسی نے عطا کیا ہو یا کسی نے سکھایا ہو پھر تو اور ہی لطف ہے حضرت، پھر تو اور لطف۔ یہ نام ہے اللہ کا حضرت، یہ اللہ کا، صرف کسی سے بیٹھ کے سیکھ لو نام لینے کا طریقہ، پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے ہیں میرا دل اسم ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے حضرت، وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جی میرا جو دل ہے وہ اسم ذات کے رنگ میں رنگا، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہیں۔ صرف کسی سے سیکھ لے ایک بار یہ نام لینے کا طریقہ کسی پاک سے، پھر تو جیسے جیسے پڑھے گا نا یہ تیری صفائی کرے گا اندر سے، پھر جیسے جیسے اللہ 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 صفائی کرے گا حضرت، تو جیسے جیسے لے گا صفائی، بے نیازیاں آئیں گی حضرت۔ پھر جو نام لیتا ہے نا پھر یہ نام بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے حضرت۔ یہ حضرت سالم بہت بڑا نام ہے حضرت، جنہوں نے یہ نام پکائے ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے حضرت، بادشاہ آ گیا جی، بادشاہ کو پروٹوکول دیا گیا، طواف رکوا دیا گیا، حضرت سالم نے طواف نہیں روکا، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا اوئے سب نے طواف روکے مجھے پروٹوکول دیا ہے، مولوی میرے لیے نہیں رکیا۔ بڑے غصے سے آیا حضرت کے پاس، لیکن جو حضرت کے پاس آیا نا تو بادشاہ نکل گئی داری حضرت، کیونکہ علم کا بھی روب ہوتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ عمل ہو تو پھر تو اور کمال ہوتا ہے۔ وہاں علم بھی تھا وہاں عمل بھی تھا۔ لکھا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں کچھ میرے جیسے مولوی گئے، انہوں نے کہا حضرت جی کتاباں ایکو جہاں پڑھیاں نے، جو آپ کا روب ہے لوگوں کے دلوں پہ ہمارا نہیں۔ فرمایا کتاباں ایکو جہاں نے، عمل ایکو جہاں کوئی نہیں ہے۔ عمل کا بڑا روب ہوتا ہے،
جب وہ آپ کے پاس آیا نا، نکل گئی ہوا ساری، کوئی بات نہیں کر سکا۔ حضرت طواف کر رہے تھے، اس نے بھی شروع کر دیا وہ، لیکن اندر کو سکون کوئی نہیں آیا۔ اس نے کہا چلو کوئی داؤ کھیلتا ہوں کہ حضرت میرے داؤ میں آ جائیں حضرت۔ اس نے پیسے والا داؤ کھیلا حضرت، اور اتنے آ گئے تو حضرت جی بڑے بڑے رہ جاندے نے حضرت جی۔ اس نے پیسے والا داؤ، حضرت کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، تو میں بڑا خوش ہوں، تو میں نہ کچھ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مانگیں کچھ مجھ سے۔ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اے بادشاہ تینوں شرم نہیں آندی؟ رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، تقریباً ہر دوسرے بندے کی یہ کوشش ہے، کسی ایم این اے تو کسی ایم پی اے نہ ٹانکا لگ جائے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اتنا ایمان کمزور ہے ہمارا۔ اس ذات کو چھوڑ کے، نبی پاک کو چھوڑ کے کوشش کیا ہے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے سے ہمارا کوئی، لیکن دیکھو کیا رنگ تھے ان لوگوں کے پاس۔ خود بادشاہ وقت کہہ رہا ہے حضرت کو دینا ہے منگو۔ اب کھڑے، آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور گناہ کیا ہوا؟ میں آپ سے خوش ہوا ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اس میں گناہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا رب کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے ہیں۔ وہ پھر صفائی کرتا ہے، اس میں ذات پھر صفائی کرتا ہے، پھر اندر بے نیازیاں آتی ہیں۔ الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی، بولیا کال الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ کرو پتر اللہ کا نام لے لے کے صفائی کرو اپنے اندر کی، ضرورت ہے ہمیں صفائی کی، بہت گند ہے پتر اندر۔ یہ تو آپ اور میں وہ منہ شوں دہو کے نا، تو وہ سوٹ شوٹ پہن کے اور ویسٹ کوٹ پہن کے نا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے تو پاک ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جا بابا کسی اللہ والے کو او شیشہ مانگ کے لیا جڑا تینوں تیرا اندر وکھائے، جڑا تینوں تیرا اندر وکھائے کہ تیرا اندر کڈا کہ گندا ہے۔ یہ اللہ کا نام اس کی صفائی کرے گا، وہ ہم لیتے ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرت نے کہا کہ نہ پھر طواف شروع کر دیا، تو وہ چپ ہو گیا، کیا کہتا وہ ادھر ادھر۔ حضرت نے اپنے وہ چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے، آب زمزم پیا، آپ نکل گئے۔ بادشاہ بھی پیچھے گیا۔ وہ لکھا جب حضرت حدود حرم سے باہر آ گئے نا، پھر اس نے آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتا حضرت معاف کر دیو، غلطی ہو گئی۔ فرمایا معاف کیتا۔ عرض کرتا ہے حضرت تب تو مسجد سے باہر ہیں، اب کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بادشاہ اتنا ہی تو دینا چاہتا ہے، پھر تو بتا دین مانگو کہ دنیا مانگو؟ اس نے عرض کی حضرت دین میں تو اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، وہاں تو ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ سے مسائل ہم دریافت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ آپ رو پڑے۔ فرمایا او بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے شرم کے مارے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تو ان سے کیسے مانگ لوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، نہیں نہ کر دے 5 سجدے رب نو، ویخ لو بار کنے کرنے پینڈے یں سارا دن پہ کر دے پھرنے۔ 5 ویلے وہ دے حضور آ کے حضرت چوری پھیلائی ہوں، پتہ نہیں سی کتھوں کتھے ہوتی، صرف 5 سجدے انہوں نے اسی کرن دے دیں دے، دیکھ لو کنے کرنے پینڈے۔ ویسے حضرت چلو آپس میں بیٹھے ہیں، موضوع تو خیر گفتگو کا کچھ اور تھا، لیکن چلو چلنے کے لیے جس جانب چلنے، آپس میں بیٹھے ہیں۔ میں پتر یہاں کسی کو نہیں دکھانے آیا کہ میں بڑا کوئی فن ہاں خطیب ہوں یا مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، میں تو نکلا ہوں اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں حضرت جی، نوجوان میرے بھائی ہو پتر آپ سارے، صرف اتنا فرق ہے آپ ادھر ہو، مجھے اس نے اٹھا کے ادھر بٹھا دیا، باقی جی امال ویکھے جان جی اندروں نکلیے تو میں تاڑے نال ڈاڈا پیڑا ہوا حضرت جی، تو بھی ٹھیر چنگے ہو سارے میرے نال، آپس میں سارے ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے گل دسو ہاں حضرت جی، ایشو کی ہے نماز پڑھن وچ، آپس میں بیٹھے ہیں حضرت، آج آپس ایک دوجے نو پیار نہ پوچھ لینا پتر، وہ بھی تو آنا نا وقت جب اللہ کو جواب دینا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت جی جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا نام لے لے کے جی رہے ہیں حضرت، اس کو دیکھا نہیں
لیکن اس کا نام لے لے کے بغیر دیکھے اس کو پکار رہے ہیں. ایک دن آنا ہے نا جی جس دن دیکھنا بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی جس دن آپ کی میری اللہ پاک سے پہلی ملاقات ہونی ہے, فرسٹ پہلی ملاقات, پتہ ہے اس پہلی ملاقات میں آپ کی میری اور اللہ کی آپس میں, یہ نہیں کہ کٹھیاں ملنا ہے, کلیاں کلیاں ملنا ہے سارے, میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پتہ ہے اس پہلی ملاقات میں میری اور آپ کی اور اللہ پاک کی پہلی بات کیا ہونی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلی بات یہ ہونی ہے بندیا نماز. پہلی گل جڑی میری تے میرے اللہ پاک دی ہونی ہے وہ کی ہونی ہے؟ نماز. وہ جڑا جڑا بھائیا نہیں پڑھدا, پہلی ملاقات اللہ پاک دے نال کیسی بری ملاقات ہو جائے گی. ویسے آپس میں بیٹھے ہیں سارے, کوئی حضرت کہندے ہو میں کیمرے بند کروا چھڑ, کوئی وجہ تے دسو نہ پڑھن دی حضرت, کوئی مسجد ایشو ہے, کوئی اللہ معاف کرے تانوں کو نماز چ نظر آیا نہیں جی سجدہ پہلے ہونا چاہیے سی, رکوع بعد ہونا چاہیے سی, کو بتاؤ تو صحیح نا بیٹا وجہ, کیوں نہیں پڑھتے یار؟ اچھا چلو میں ایک اور بات بھی پوچھتا ہوں حضرت. اب مثال کے طور پہ حضرت دن اور رات کو ڈیوائڈ کریں نا تو 24 گھنٹے بنتے ہیں حضرت, ٹھیک ہے جی, کتنے بنتے ہیں جی؟ اچھا میں بھی اچھی نہیں ہوتی حضرت, کبھی میں تو ویسے مسافر ہوتا ہوں زیادہ تر حضرت, کبھی سیالکوٹ میں اور کو فجر کی امامت کا موقع مل گیا بن گیا تو میری اکثر عادت ہے کہ میں فجر میں سورہ مزمل مکمل تلاوت کرتا ہوں حضرت. میں نے سورہ یاسین, سورہ رحمان یا کوئی سورت میں نے کبھی مکمل تلاوت نہیں, سورہ مزمل میں مکمل تلاوت, لیکن ادھر بھی میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یار اب وقت نہیں ہے, لوگ آزمائش میں نہ پڑ جائیں, تو میں اکثر حضرت جی سلام پھیر کے نا وہ اللہ اکبر استغفر اللہ 3 بار کلمہ شریف پڑھ کے نا میں سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ آج فجر میں کتنے, میں نے آج تک سب سے جو لمبی فجر پڑھی ہے نا وہ 14 منٹ میں پڑھی ہے حضرت, سورہ مزمل کی تلاوت کے ساتھ حضرت. چلو میں حضرت اسی حساب سے کہہ لیتا ہوں 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم نے دے دیے 20 منٹ. اللہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا ہے حضرت, 20 منٹ فجر دے ہو گئے جی, ٹھیک ہے جی. اب آگے آ گئی ظہر کی نماز, میں کہتا ہوں جی 15 ظہر کو دے دو, کتنے بن گئے؟ 35 منٹ بن گئے. میں کہتا ہوں 10 عصر کی نماز کو دے دو, کتنے بن گئے؟ 45 بن گئے. میں کہتا ہوں 15 حضرت جی مغرب کی نماز کو دے دو, 60 منٹ بن گئے. میں کہتا ہوں 20 حضرت جی عشاء کی نماز کو دے دو, 80 منٹ بن گئے. اللہ حضرت جی بڑا ہی کھلا ڈلا ٹائم دیا میں نے حضرت. میں اب جتنے یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں میں صرف اتنا پوچھنے لگا ہوں, او یار وہ 24 گھنٹے ہیں وچوں ساڈے کل اپنے اللہ پاک لی 80 منٹ بھی نہیں ہے. 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے, وہ تھوڑے جے کیوں بھائی نوجوانوں بچیو, 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے نے بھائی. اس میں رات آئے وجعلنا نومکم سباتا, رات آئے سو جا, دن آئے وجعلنا النہار معاشا, دن آئے کام کر, کس نے منع کیا؟ نان کے جا, داد کے جا, بھائی کے گھر جا, بہن سے ملنے جا, دوستوں کے پاس جا, کس نے منع کیا تجھے؟ لیکن کیا 80 منٹ اللہ کی, 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے, تھوڑے نے کیوں بھائی نوجوانوں او بچیو, تھوڑے نہیں حضرت جی, بہت نہیں حضرت جی. اللہ پتہ حضرت جی جدھر سے میں نے بات شروع کی تھی میں آخر تک ساتھ ساتھ چلوں گا بات کو لے کے, ساری خرابیاں ادھر سے ہوئی ہیں. ہم نے اس ذات کے 80 منٹ اس کو نہیں دیے, 24 کے 24 ہی اپنے پاس رکھ لیے حضرت. جب ہم نے حضرت اس کے 80 منٹ نہیں نہ دیے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت اٹھا لی گئی. اگر ہم نے اس کے 80 منٹ اس ذات کو دیے ہوتے تو پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں دیکھ برکت کتنی ہونی تھی حضرت. علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی, میں نے جب سب سے پہلے یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ قرب قیامت وقت میں اتنی بے برکتی ہوگی کہ 1 سال ایسے گزرے گا جیسے 1 ماہ گزرتا ہے, 1 ماہ ایسے گزرے گا جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے, 1 ہفتہ 7 دن ایسے گزریں گے جیسے 1 دن گزرتا ہے. میں بڑی دیر سوچتا رہا, میں نے کہا بھائی کیوں وقت میں اتنی بے برکتی ہے؟ سال 365 دن ایسے گزر جائیں گے جیسے 30 دن گزرے,
30 دن ایسے گزر جائیں گے جیسے 7 دن گزرے۔ اب کچھ سمجھ آتی ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے حضرت، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی۔ 80 منٹ اس کے ہیں حضرت، اس کو 2 پتر، 80 منٹ اس، پھر دے کے دیکھو، پھر دیکھو ہوتا کیا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ توبہ کی جی انہوں نے، اور صحیح پکی توبہ کی، میرے ارگی نہیں کی تھی، پکی کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، پکی حضرت۔ اور کیونکہ حضرت نے آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، جو توکل کا سب سے اعلیٰ اور مشکل ترین درجہ ہے حضرت۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کسی کی فیکٹری میں، ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہوں، اور توکل کا سب سے مشکل ترین درجہ اسباب کا ترک کرنا ہے، ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے، لیکن حضرت نے کیا کیونکہ آپ کو شیخ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر گیا، اور اب جو تھوڑا رہ گیا اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اللہ کو مناؤ۔ جیسے میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے۔ ہم نے تو حضرت ان چٹے والوں سے لیے ہی کچھ نہیں حضرت، حالانکہ یہ تو پیغام ہے مالک کی طرف سے حضرت۔ یہ امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے جی حضرت تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر، تو چلو حضرت جی آپ آ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اب آداب محفل کدھر آئے ادھر سے حضرت؟ حالانکہ آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگوں کو بٹھایا جائے، آگے جو ہمارے نوجوان ہیں بزرگوں کو آگے بٹھائیں، آداب محفل یہ ہے، سفید داڑیوں والے جو ہیں نا، پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہوگا، اس لیے وہ لکھا ہے کہ آگے سارے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے، تو امام پاک نہ پہلے سفید داڑھی والوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، اگر کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ وہ جتنے بھی سفید بالوں والے تھے نا، سب نے عرض کی امام پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو سوال پوچھیں اور ہم جواب نہ دیں؟ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، آپ کے تو جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے، آپ تو نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، آپ کو ہم جواب نہیں دیں گے؟ حکم فرمائیں۔ دیکھو کیسے تربیت کی امام صاحب نے، فرمایا سفید بالوں والو، کسان ہل چلاتا ہے، اپنی پیلی تیار کرتا ہے حضرت، پھر بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اپنی فصل کی، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سفید داڑیوں والو بتاؤ، جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے جواب کے لیے درس نظامی ایم میں ہونا تو ضروری کوئی نہیں ہے، عام سے عام بندے کو اس کا جواب آتا ہے، بھائی فصل پک گئی ہے تو واڈی ہے۔ اس لیے سب نے آگے سے جواب عرض کیا، امام صاحب جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ جتنے سفید داڑیوں والے بیٹھے تھے نا، امام صاحب پھر سب سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی پھر چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، ان قریب واڈی جے، ان قریب واڈی، ساڑی واڈی دا ویلا آیا ہے، ساڑے کام ویکھو حضرت، اسی جڑے چٹیاں داڑیاں والے ہیں، ساڑی واڈی دا ویلا ہے حضرت، ساڑے کام ویکھو حضرت۔ او بھائیا چھڑ ڈھونڈ کو مالک منا اپنا، تیری واڈی ان قریب، تو پک گیا ہوں، تو پک چکا ہے، تیری واڈی ہے، چھوڑ۔ پتر تیاں دوترے پوترے کڑم کاروبار پیلیاں سب دیکھ لیے تو نے، اب کیا نکالنا ہے؟ اب ادھر آ کے مالک منا اپنا، جس کے پاس ان قریب انا للہ و انا الیہ راجعون، راضی کر اس مالک کو۔ اب بیٹھے تھے جوان بھی، تو ظاہر ہے جوان پھر ذرا تھوڑے سے دلیر کہ نہیں بھائی یہ نہیں واڈی ہونی ساڑی، ابھی تو ٹائم ہی بڑا ہے، ابھی تو کالی داڑھی ہے حضرت۔ امام صاحب پھر نوجوانوں سے بھی مخاطب، فرمایا تمہیں بھی کو پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام صاحب۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے،
ابھی ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، ایک سیلاب آ جاتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے پہلے ہی تباہ کر۔ فرمایا بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا، یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ تیاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کسے ویلے بھی پتر، یہ اللہ مجھے معاف کرے، میرے کہنے سے کوئی نہیں مرے گا حضرت، یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے حضرت، اور اللہ اس کو بڑا آسن چلا رہے ہیں حضرت۔ یہ آپ نے ٹینشن لینی کہ میرے کہنے سے کوئی مر گیا۔ یہ رات، یہ کل، یہ آپ کے اور میرے کاغذوں میں ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری کل ہے کہ نہیں ہے حضرت۔ یہ آپ کے اور میرے کاغذ، کہیں حضرت جی کل والے مارے گئے حضرت، جو کل 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 کرتے تھے، کل آئی کوئی نہیں حضرت۔ یہ کہہ کہ یہ سوچ کے سوئے کل، کل آئی کوئی نہیں، کل دیکھی نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں نا پتہ۔ اس لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، اور دیگر نو جے ٹینا ہووے کانو کل کل مریے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، اسی سارے او پلوانا کہ کشتی دینڈ کی لکھیا جا چکے ہیں، کشتی دینڈ پہلے ہی حضرت، اسی سارے جتنے کھڑے ہیں، جتنے اندر ہیں، جتنے برامدے میں ہیں، جتنے سین میں ہیں، جتنے باہر ہیں، ہم سارے وہ پہلوان ہیں کہ کشتی کینڈ کیا ہے کہ سلیمان نے ٹہنا ہے حضرت۔ یہ کشتی کینڈ لکھا جا چکا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ اینڈ لکھا جا چکا ہے، سارے جننے پٹھے دے حضرت، اسی سارے وہ پلوانا اینڈ کیے۔ تو میاں صاحب فرماندے نے جب مننا بھی ہے کہ ٹہنا تو پھر ٹہندا کیوں نہیں پیا، پھر کانو ذات نہ متھا لایا دے۔ اج ٹہ جائیں گا تیرا مول پینا ہی، جدو انہوں نے پھڑ کے ٹایا پھر مول نہیں پینا۔ عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، دیگر نو جے ٹینا ہووے کانو کل کل مریے۔ اس لیے حضرت جی وہ نہیں پاک کھلے ہے کوئی۔ حضرت نے تسبیح پکڑ دی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، امیری تھی، غریبی آ گئی، پراٹھے کھانے والے تھے حضرت سوکیوں پہ آ گئے۔ اوکھا کام ہے جی، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کھانی پڑ، لیکن فقیر تھے کھا گئے۔ لیکن لکھا ہے جی بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا۔ پہلے کہا گیا جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جانچ ہے تیری، اس کے ذریعے تجھے جانچا جائے گا۔ وہ لکھا ہے جی کو 5واں 6واں دن تھا، حضرت بیٹھے تھے تسبیح لے کے، وہ بی بی صاحبہ آ گئیں، بچوں کی امی، اور آ کے کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں، جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترنا والا کھائیں۔ حضرت عورت سے نہیں بحث کرنی چاہیے کبھی بھی حضرت۔ دانا آدمی تھے، لوٹا، تسبیح، مصلی، قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے۔ صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ وہ لکھا جی سارا دن تسبیح چلی، اللہ 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 ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا سیکھنا ہے، ہم اکثر نا اللہ اللہ کرتے نہیں، اینڈ پہ ہاں ہے اللہ اللہ، سیکھنا ہے پہلے، اللہ اللہ نہیں، ہاں اینڈ پہ اللہ 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 اللہ۔ پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے نام مبارک۔ میں نے بڑا دیکھا ہے حضرت جی، ادھر بے تحاشا میرے محلے میں لوگ ہیں جی، کدی کچہری بڑے بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر کیا لگایا ہوا ہے، ایڈوکیٹ۔ فائدہ ہوتا ہے نا، وہ پولیس والے نہیں روکتے، وہ وکیل دی گڈی ایویں گل پانا ہے،
تو میں کہتا ہوں اگر ADVOCATE میں اثر ہے کہ اگر ADVOCATE کا سٹیکر آگے اور پیچھے لگا ہو تو پولیس والے نہ روکیں. اگر میں کہتا ہوں ایڈوکیٹ میں اثر ہے تو ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. میں تعداد لوگوں کو جانتا ہوں اخبار نہیں پڑھنا آتا ان کو, کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا انہوں نے, لیکن کیا ہے جناب گاڑی کی آگے اور پیچھے انہوں نے بھی سٹیکر لگا رکھا ہے پریس, PRES پریس. تو کیا ہوتا ہے ناکے پہ گاڑی نہیں کھڑی کریں گے, وہ یار جان دے ہوئے پریس والے نہیں کہتے. میں کہتا ہوں اگر پریس میں اثر ہے تو پھر قربان جاؤں اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن لے سے صحیح میاں تو لیندہ ہی نہیں کوئی بھی. کبھی لے کے تو ایک ہی ہے پاک نام حضرت حبیب اجمی, سارا دن تسبیح چلی. حضرت رات آئے گھر, بی بی صاحبہ کا تو نہیں پتا, انہوں نے یہی سمجھا کہ کوئی دیہڑی شڑائی لگا کے آئے ہیں. انہوں نے سوال کیا حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ نے فرمایا خوب لگائی. مطلب تھا اللہ کا ذکر. انہوں نے کہا اگر دیہڑی لگائی تو پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. میں نے کہا اصل میں نے جس کا کام کیا نا وہ میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو پھر کل مانگ لے آئیے جا. اگلے دن پھر چلے گئے ڈھونڈ, پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. سارا دن حضرت پھر تسبیح چلی. اور یاد رکھنا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. حضرت پہلا جب دوستی کی ابتدا ہوگی تو ابتدا کس سے ہوگی؟ ذکر سے ہوگی. یہ نہیں کہ کو اللہ نو کٹے بچے تے کو ٹریکٹر تے کو ٹرالیاں تے جناب کو پیلیاں دے دیں گے, نا یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا حضرت, یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام پھر کیا کرتے ہیں, اللہ اس بندے کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. سارا دن تسبیح چلی حضرت, پھر اللہ 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 گونجا سارا جنگل حضرت اس میں ذات سے. حضرت رات آئی تو پھر گھر, بی بی صاحبہ پھر وہی کل والا سوال, مزدوری کی تھی؟ فرمایا کل نال بھی بہت کی تھی. انہوں نے کہا پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے ہیں میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے جس کی میں نے مزدوری کی نا, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا, نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے. اب حضرت جی آپ اور میں نہیں سمجھ سکیں گے, یہ کسی عاشق کا دل ہو تو وہی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے ادھر آ کے. کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا کریم, کو رحمان, کو رحیم, کو غفور, کو غفار, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ؟ ہے کوئی؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا حضرت, اس نے کیا دیا ہے, کہاں جاؤں میں اس کا در چھوڑ کے, کس کو پکاروں میں اس کو چھوڑ کے, کس کا نام لوں میں اس کا نام چھوڑ کے. فرماتے اگلا دن آیا پھر وہی سارا دن جنگل میں جو ڈیوٹی لگی تھی میں نے کی اپنی. فرماتے جب رات آئی تو میں بڑا پریشان ہوں, حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا, آج کیا کہنا جا کے, آج کیا جواب دینا ہے اس کو, کچھ اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہ جائے کوئی. فرماتے میں نے کہا کہ کچھ وقت بعد گزارتے ہیں ذکر کر کے نا, تو جاؤں گا رات کو جب سو گئی ہوگی, اور رات تو گزارو نا کل کی کل دیکھیں گے. اب فرماتے میں اللہ کے ذکر میں مشغول. فرماتے جب آدھی رات آئی نا میں گیا گھر, تو دیکھتا کیا ہوں ہے آدھی رات کا وقت, لیکن گھر سے نا دھواں اٹھ رہا ہے, کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا لیا. اب فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, لیکن فرماتے میں نے دیکھا کہ جب آئی تو نئے کپڑے پہن رکھے تھے, خوش بھی بڑی, آ کے مجھ سے لڑی بھی نہیں, کوئی سوال بھی نہیں پوچھا. میں بڑا حیران ہوا, نئے کپڑے کدھر سے لیے, لڑی کیوں نہیں, سوال کیوں نہیں کیا؟ فرماتے میں خود سے پوچھ رہا ہوں, وہ جواب دے رہی, کہتی حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آ کے خود ہی دیکھ لیں. اب فرماتے جب گھر جا کے دیکھا تو جو چاہیے تھا نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے.
کپڑے بھی آئے ہیں، درہم بھی آئے ہیں، دینار بھی آئے ہیں، گوشت بھی آیا ہے، جو بھی آئے، کپڑے بھی آئے ہیں۔ کہنے لگی آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے، سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا، تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگی روئیں نہ، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو اس نے کہا پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اور چلیا سب تیرے لئی سی کی تئی ہے، پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، دالیں تیرے لیے، چاول تیرے لیے، ما اريد منہم من رزق وما اريد ان يطعمون، کب تجھ سے مانگا ہم نے کھانے کو، سب تیرے لیے، ہم نے کہا کہ ہمیں کھلا، سب تیرے لیے، پھل تیرے لیے، سبزیاں تیرے لیے، لیکن بندیا تو میرے لیے تھا، یہ کیا کیا؟ جو تیرے لیے بنایا تھا تو اس کا ہو گیا، ہمیں بھول گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے کاکیو، نہ پلو پترو ساتھ، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام اہل بیت ہے، یہی صحابہ علیہم الرضوان کا طریقہ مبارک ہے۔ اب دیکھیں نا، میں بس آخری بات کر کے، جماعت دا ٹائم قبلہ جی پونے نہ ہوں، چلیں بس کرتے ہیں، میں زیادہ نہیں، کیونکہ گرمی بھی کافی ہے، میں کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا۔ یہ دیکھیں نا پتر، ماہ محرم گزرا ہے، ہمیں الحمدللہ پیار ہے اہل بیت سے، بلکہ محبت نہیں مودت ہے ہمیں، ہم تو ان کا نام لے لے کے اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہمارا تو دل ان کے ناموں سے دھڑکتا ہے حضرت جائیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ محرم چلے گئے تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا حضرت۔ ظاہر ہے آپ جتنے بندے بیٹھے ہو سب نے محرم میں اپنے اپنے انداز سے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا حضرت جائیں، کسی نے سبیل لگائی ہوگی، کسی نے لنگر لگایا ہوگا حضرت۔ اللہ آپ سب کا قبول کر لے حضرت۔ میں بس ایک بات پوچھ کے نا تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں حضرت۔ میں کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے، اور کسی رات نہ وہ جو رات ہو، اس رات ہمارا نصیب جاگے اور ہمیں خواب میں نا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، میرا اللہ قادر ہے جی، جسے چاہے نواز دے جی۔ اچھا میں کہتا ہوں اب خواب میں جب زیارت ہو نا تو امام صاحب خواب ہی میں حکم فرمائیں، سارے اپنا اپنا تصور کر لیں، میں اپنا کر لیتا ہوں، آپ اپنا کر لیں۔ خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور امام پاک خواب ہی میں کہیں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہ قرآن پاک ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے، میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے باجی؟ امام صاحب حکم فرمائیں خواب میں اس طرح کر کے اس قرآن سے نا آج ہمیں اوپر سے دیکھ کے نا تو ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا دے، کیوں وہ نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھائی کاکیو امام صاحب نے سنانی ہے، اے والی نہیں چلنی سبحانک اللہم واب حمدے کا تے وطا بارہ قسموں کا تے وطا اعلیٰ جدوں کا ولا الہ غیرک، امام صاحب کو سنانی ہے، سنا لو گے بھائی؟ پہلا ایشو تو یہ بن جانا، مجھے اتنے نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں حضرت، اتنے ہمارے برے دن آئے ہوئے ہیں حضرت۔ کاکیو بھائی میں جھوٹ تو نہیں نہ بولیا کوئی؟ پہلا ایشو تو یہ بننا ہے کہ مجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں حضرت، ہم تو یہ بھی بھول چکے ہیں کہ سورہ رحمان کس بارے میں، سورہ یاسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے کس پارے میں ختم ہوتی ہے، سورہ ملک کس پارے میں ہے، سورہ مزمل کس پارے میں ہے، سورہ مدثر کس پارے میں ہے، ہم تو اتنا بھول چکے ہیں۔ کیوں بھائی کاکیو بات غلط تو نہیں کی؟ اچھا ویسے آپ کہیں گے، آپ ہو سکتا ہے باہر میں نا آپس میں جا کے کہیں دیکھو نا ہی آپ اڈیو کی صورت ڈالے ہے، اسے سانو پتہ ہی کوئی نہیں، اور چلے ہو تمہیں کیا پتا سورہ طٰہٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے حضرت. میں کہتا ہوں قربان جاؤں جی اس تلاوت پہ بھی حضرت، کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، 1000 سال بعد مخلوق کو پیدا کیا گیا. تو پھر تلاوت سنی کنہوں نے؟ لکھا جی تلاوت سننے والے صرف فرشتے تھے حضرت. جبرائیل امین نے سنی، حضرت میکائیل نے سنی، حضرت اسرافیل نے سنی. ہاں جی صرف فرشتوں نے، بندہ کوئی نہیں جی ابھی. وہ لکھا جب اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ یاسین کی تلاوت اپنی شان کے مطابق مکمل کر لی، اور پھر فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں دی جائیں گی حضرت. وہ کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن ادھر امت کے حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ اب امت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے. تو پھر کیسا دعویٰ جی اہل بیت سے محبت کا؟ پھر یہ کیسا؟ اپنے دعوے کو ثابت بھی تو کرو نا. سیدہ کائنات قرآن پاک والی ساری رات قرآن تلاوت ہو رہا ہے، حضرت علی پاک قرآن پاک والے ساری رات قرآن پاک تلاوت ہو رہا ہے، امام حسن پاک قرآن پاک والے ساری رات قرآن پاک تلاوت ہو رہا ہے، امام حسین پاک قرآن والے ساری رات قرآن تلاوت ہو رہا ہے. 25 حج امام حسین پاک نے پیدل کیے، مدینہ پاک سے پیدل چل کے مکہ. اتنا شوق، اتنی محبت اپنے اللہ پاک سے. اور بھائی اپنی محبت کو ٹھوٹھیوں اور سبیلوں سے تو ثابت نہ کرو. اپنی محبت کو ٹھوٹھیوں اور سبیلوں سے ثابت نہ کرو. بتاؤ تمہارے چگے میں قرآن ہے، سجدے ہیں، فجر ہے. اب میں چلو نوجوان بیٹھے ہیں حضرت جی، حضرت علی پاک بڑی مدرن پہلے نعرہ مارو ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری. ٹھیک ہے جی. اب میں نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں پتر، الحمدللہ حضرت مولا مشکل کش علی پاک، لیکن پتہ ہے علی پاک کی ولادت کہاں ہے؟ سب تو سونی مسجد حضرت، مسجدوں کی سردار مسجد حضرت، وہ جگہ جہاں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں حضرت. اور اس جگہ کی حرمت اتنی زیادہ ہے، اگر گناہ ایک ہو جائے وہ بھی 1,00,000 ہی لکھے جائیں. اتنی حرمت ہے اس پاک جگہ کی جہاں حضرت علی پاک کی پیدائش. حضرت علی پاک کی پیدائش بھی اللہ کے گھر میں، اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی. یہ تو پھر پتہ لگ گیا کہ جڑا علی والا ہوئے گا وہ مسجد والا ہوئے گا. علی کو تو اتنا پیار مسجد سے، آ مسجد میں رہے ہیں، جا مسجد سے رہے ہیں. تو کیسا علی والا؟ تو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں. کل بروز قیامت جب حضرت علی پاک سے ملاقات ہوگی، تو میں جائیں گے، حضرت علی پاک ساری زندگی آپ کے نعرے مارے ہیں، ارے کام خراب ہو گیا کو، آپ نے کہنا تو کس طرح علی والا ہو گیا؟ تجھے نہیں پتا تھا مجھے تو مسجد اتنی پیاری ہے، میری تو پیدائش بھی مسجد میں، میری تو شہادت بھی مسجد میں، تو کدی مسجد جو بڑھیا کوئی نہیں ہے، تو علی والا کی تو ہو گیا؟ پتر چیک کرو اپنے آپ کو، اور اپنے پیمانے نہ مقرر کرو، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے چیک کرو کہ ہم علی والے ہیں کہ نہیں ہیں. جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہے، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا پھر وہ علی والا کیسا ہوگا؟ امام علی مقام حضرت جی نیزے پہ قرآن پڑھیں، امت گھروں میں بیٹھ کے نہ پڑھے. تیرا میرا کیا تعلق ان سے حضرت؟ چلو میں جی آسانی کر دیتا ہوں، ظاہر ہے امام پاک ہیں، میں کہتا ہوں چلو جی خواب میں، وہ کہتا کہ انہوں نے کاری دینی ہے لاجپالی، وہ لاجپالی کر دیں، چل 16واں پارہ کھول سورہ طٰہٰ، تینوں 16ویں پارے چلا بجے گی. اللہ حضرت اتنی معروف آیات ہے نا اس سورت میں، ربی زدنی علما سورہ طٰہٰ میں حضرت، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں حضرت، الرحمن علی العرش استویٰ جیسی معروف آیت سورہ طٰہٰ میں حضرت، جو میں نے ابتدا میں پڑھی وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی اسی سورت میں ہے. اتنی معروف آیات ہیں اس سورہ مبارکہ میں سورہ طٰہٰ. لیکن کیا ہے آج ایک اکثریت بتانے سے قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ کس، فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو یہ دونوں صورتیں، پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے
جس امت کے لوگوں کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. ٹھیک ہے جی. لجپالی فرما دیں امام صاحب, بتا دیں کہ سورۃ طٰہٰ 16 پارے. میں بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. سنانی کیویں میں سنانی آندھی کوئی نہیں پتر. اے حال جے تہاڈا میرا کہ اسی ہن اینے جوگے بھی نہیں رہے کہ اسی انہوں نے قرآن شریف بھی سنا لئیے. اللہ پتہ ہے کتنا پیار. میں آخری بات جی, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا اے ابن مسعود, مفہوم ہے روایت کا, مجھے قرآن پڑھ کے سنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں محبوب, قرآن آپ کے قلب پاک پہ اترا ہے, میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ابن مسعود, کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. میں کسی کی زبان سے اب سنا تو تلاوت. اب لکھا ہے جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کیا. اور ادھر اللہ کے رسول پاک کی کیفیت کیا ہے کہ تلاوت سن رہے ہیں اور ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ تو پتر جدن کتے ہونا انہوں نے قرآن ہی سننا تیرے کو سنا سانو قرآن ہے. لیکن دکھ ہے پتر, سنانا تے دور, تینوں میں نے بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کیڑے سپارے کی, سورہ رحمان کس پارے میں, سورہ یاسین کس پارے میں, سورہ واقعہ کس پارے میں. اس لیے چلو پتر میں ہوں ایتھے گل مکان لگا جی. آج میرے نہ سارے نہ وعدہ کر کے اٹھو سیسی قرآن شریف سکھاں گے. میں سمجھا گا میرے آن دا مول پہ گیا. پکا ہو گیا, ہاتھ کھلار کے کھوری. پکا پکا جی. یا اللہ لو جی, اے ہن ایک تسی کیتا ہے, ہن ایک دعا میں تہاڈے لئی کر چھڑنا. یا اللہ پاک اینا جو جڑا جڑا قرآن پاک اللہ کر سارے ہی سکھن, تو یا اللہ جڑا جڑا نا جو قرآن شریف سکھے نا کسی چنگے کاری صاحب کو لوں پھر پڑھے بھی روز, تو یا اللہ کسی رات رحمت کر دیں کہ امام پاک واقعی سن لین. دعا کر چھڑی پائی اسی تیرے لئے. اور پتر میں نے اینا کہ یقین ہی اپنے اللہ دی ذات ہوتے, تو سکھیں اور تو پڑھیں, تو جو نہ سنن, جب میں جیوندہ ہویا گل میں پڑھ لیں, جب مر گیا ہویا فون نال لے کے آئیں, ویڈیو بنائیں, میری کور تے جتیاں ماری, تو انہوں یوٹیوب تے چاڑیں. کئی مولوی ساڑھے پینڈ آئے تھے جھوٹ بول کے گیا, میرا تو سنیا کسی نے نہیں. ہو ہی نہیں سکتا پترا. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کسی گھر سے قرآن کی آواز آئے اور ہم سنیں. فرشتے چکر کاٹ کاٹ کے چلے جاتے, سارا پنڈ ستا ہے. کسے کرو قرآن پڑھن دی آواز آئے, سارا پنڈ ستا ہے. بابے ستے, مائیاں ستیاں, پیو ستے, ماواں ستیاں, جوان ستے, کڑیاں, وہ تو چکر کاٹ کاٹ کے چلے جاتے ہو. کوئی کار نہ بجے پیڑ جتوں قرآن پڑھن دی آواز آندی ہے, وہ تو اترتے ہیں آسمانوں سے فرشتے. کوئی گھر مل جائے جہاں سے قرآن کی آواز آئے, ہم قرآن سن کے جائیں. آج کچھ لبدہ ہی نہیں کر رہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راتی 2-2 بجے تک 2:30 بجے تک موبائلوں تے واہی آتیاں ویکھدے نے, پھر کہندے نہیں جی معیشت تنگ ہو گئی. پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی. تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا, تجھے اپنا کیا نہیں نظر آ رہا, تجھے اپنے کام نہیں دکھائی دے رہے. اس لیے پتر نماز تے قرآن, نماز پکی گل ہے. 80 منٹ جی, کنے جی پتر ہے 80 منٹ اس ذات نو دے, تیرے 22 گھنٹے تے پھر 40 منٹاں جو ویہ باہر کے میں آندی ہے. جتنے پترہ خدا دی قسم اس کے گھر میں بیٹھا ہوں, تیرے پچھے پچھے شامل ٹورن گیا. صرف 80 منٹ دیں, گلوں نہ لا کے جائیں انہوں. جدو کھلائیں اللہ اکبر, پورا اللہ اکبر ہوئے, چھری پھیری ہیں انہوں. جدو رکوع جائیں پورا سبحان ربی العظیم, جدو سجدے جائیں پورا سبحان ربی اللہ. 80 منٹ دیں انہوں, پھر گلوں نہ لا کے جائیں. پھر ویخ تیرے 22 گھنٹے تے 40 منٹاں جو کمیں کرم کر دے. کیونکہ میں جہاں سے چلا تھا میں ادھر ہی. حضرت نے ایک موضوع کہا تھا, یہ سمجھے ادھار ہے, میں انشاءاللہ کبھی ضرور بولوں گا اس پہ آ کے. وہ اوتھے ہی حضرت میں کھلوتا. اول حمد ثنا الہی
تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. ٹھیک ہو گیا بچیو؟ دیو گے 80 منٹ دے. چلو جی آج تو شروع کرنے ہیں، شاہ تو شروع کرنے ہیں، پڑھ کے جانے ہیں سارے کٹھے. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین. دیو جی زان میں آکھاں جی.